السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے۔ میں نے آج آپ کو جو ہے نا، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا وہ زوال پذیر ہو گئے۔ کس وجہ سے ہوئے ہیں میں آپ کو وجوہات بھی بتاتا رہتا ہوں۔ بڑی آج ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، میں نے اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے ذرا فرقہ واریت سے نکل کرنا اس چیز کو دیکھنا ہے کہ حضرت مسلمان کرتا کیا پھر رہا ہے۔ اس کو جوتیاں تو پڑھنی ہے۔ یہ اس ٹائم پہ مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ہم پتہ نہیں آگے نہیں جا پا رہے، ہم وہ۔ مسلمانوں کے اوپر صرف اس ٹائم پہ عذاب آیا۔ اب آپ نے بات سمجھنی ہے کہ یہ گیم کیا کرتا ہے مسلمان۔ یہ گیمر ہے بہت بڑا، بیسیکلی یہ اس ٹائم اللہ کے ساتھ گیم کرتا پھر کیسے گیم کر رہا ہے، ذرا آپ نے بات سمجھنی ہے۔ آج غدیر کا دن ہے۔ غدیر کیا ہے ہم لوگوں کو موسٹلی کو نہیں پتا کہ عید غدیر ہوتی کیا ہے، غدیر خم کے اوپر کیا ہوا تھا، چھپا لیے۔ یہ کس وجہ سے چھپایا یہ مجھے نہیں پتا کیوں چھپایا، یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، مگر آپ سنیں ذرا کہ یہ کیا اسلام کا کون سا اتنا بڑا واقعہ ان لوگوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک مکہ سے نکلتے ہیں حج کر کے، اور غدیر جہاں پہ خم کا مقام ہے ادھر پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر وہاں پہ رک جاتے ہیں، اور اپنے سب صحابہ کو کہتے ہیں کہ پیچھے پلٹو، اور جو آگے چلے گئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پیچھے آؤ، اور رک جاتے ہیں۔ جو پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں ان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اونٹوں کا جو پہلان ہوتے ہیں، جو اوپر اونٹوں کے جو رکھتے ہیں جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس کا پہلانوں کا ممبر بنایا جاتا ہے۔ اس ممبر کے اوپر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے آخر میں ایک بات فرماتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ روح ہوتی ہے نا کسی چیز کی، روح، یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہ روح ہے۔ یہ چھپا لیے ہیں۔ یہ کیوں چھپائے ہیں یہ تو چلو بعد میں اس کے اوپر ڈسکشن کبھی ہوگی، مگر وہ الفاظ سننے ہیں آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ مسلمانوں سے کون سی چیز چھپائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ کیا، یہ اتنی بڑی ایک مسلمانوں کے پاس تحفہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایٹم بوم ہے جس کو انہوں نے بھول گئے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے۔ یہ حضور پاک نے بتایا تھا، اپنے حضور پاک نے کیا کہا تھا، ذرا الفاظ سمجھیے گا حضور پاک کے، کہ پہلی لائن تھی حضور پاک کی، من کنت مولاہ فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ یہیں پر ہی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آ کر، کہ علی کو تو بعد میں ماننے کا سوال آئے گا کہ مولا علی کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، اور کیا مان رہا ہے۔ نصیری خدا مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے۔ یہ بھی کیا ماننا ہے، اسی نصاب میں سرکار دو عالم نے آپ کو دے دیے۔ کیا دیے، بات سمجھنا ذرا، کہ جس کا میں مولا ہوں۔ میں، حضور پاک نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ میں مولا ہوں۔ اب آپ کے وہ مولا ہیں یا نہیں ہیں، اہل حدیثوں کے ہیں یا نہیں ہیں، دیوبندیوں کے ہیں یا نہیں ہیں، جس کے ہیں اس نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ حضرت علی اس کے مولا نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا پھر رہے تو پھر وہ کہتا رہے مسلمان۔ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، میں آخر میں آپ کو ایک شعر سنا دوں، اس سے پہلے آپ ساروں کو میری طرف سے، کیونکہ میرے مولا ہے حضور پاک، میرے مولا حضور پاک ہیں تو میرے مولا علی بھی ہیں، تو میری طرف سے آپ سب کو، جتنے بھی میرے فالوورز ہیں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے مالک بنائے، اللہ نے ان لوگوں کو مالک بنایا ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اور حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضور پاک بھی نور ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب یا تو آپ لوگ حدیثوں پہ یقین نہ رکھیں، حدیث میں حضور پاک نے کہہ دیا تو وہ ہیں، نور بھی ہیں وہ، اور ساتھ ہی انہوں نے مولا علی کا بھی ذکر کر دیا کہ مولا علی بھی ہیں۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا نور کون ہے، اللہ۔ تو ریئل اسٹیٹ بیسیکلی میرا دھندا ہے، میں ریئل اسٹیٹ کے لیے کچھ کرنے کے لیے آؤں، وہ آپ ساروں کو پتہ ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ کے جو اصلی مالک ہیں وہ یہ ہیں۔ تو آج ان کا دن ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ایک تو عید غدیر بول دوں، اور اینڈ میں آپ لوگوں کو ایک شعر سنا دوں، کیونکہ مسلمان اگین اپنے لیول سے نیچے آ گیا ہے، اپنی اوقات سے نیچے آ گیا ہے، اس لیے منہ کے بل کھا رہا ہے، جوتیاں کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایسے آٹومیٹکلی ترقی کر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ نے شعر سمجھنا ہے، میں آپ کو ایک شعر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہے کیا، ہم کتنے بڑے منافق ہیں۔ کہتے ہو کہ ہیں اسوہ شبیری پہ قائم، کہتے ہو کہ ہیں اسوہ شبیری پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا۔ ہم تو روز اٹھ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا امام حسین کا سر گیا تھا، امام حسین نے غلط کو غلط کہا تھا،
صحیح کو صحیح کہا تھا، اس فیصلے انہوں نے کہا تھا ہم سر اتار دیں گے، امام حسین نے کہا تھا اتار دو۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ دن میں کتنی دفعہ غلط کو صحیح کہہ کے مان جاتے ہیں کہ یار خیر ہے، کوئی یہ مصلحت ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے ٹمکانا ہے، مگر یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلام کو چھوڑا ہے تو ہماری یہ اوقات ہو گئی۔ تو یاد رکھنا، آج سے یہ غدیر خون کا میسج اس لیے میں آپ سب کو دے رہا ہوں کہ یہ الفاظ حضور پاک کی یاد رکھنا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ مولا علی نے بہت علم کی چیزیں سکھائی ہیں، ان کو اسٹڈی کریں، یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، انشاءاللہ آپ ان کو جتنا مولا علی کو جانتے جائیں گے آپ کو ایک زندگی کا مزہ آتا جائے گا، زندگی جینے کا طریقہ آپ کو ایک آتا جائے گا۔ ضرور آپ نے جو ہے نا یہ کوشش کرنی ہے، آج سے عادت بنا لیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا، استفادہ دے گا، پیسوں کا پروفٹ بھی آپ کو دے گا۔ آپ لوگ جو پیسوں کے لیے وہ کریں ان کو پیسوں کا پروفٹ بھی دے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آخر میں ایک شعر آپ کو چھوٹا سا سنا دوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ اب بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں۔